بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ شام کی اداسیت پھیلنے لگی تھی۔ آرزوؤں و تمناؤں کے رقص میں بدمست شام عود اور لبان اور بخارات کی طرح پھیلنے لگی تھی۔ عدیم سیریا کے ساتھ جب اپنے لشکر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا پرانا خیمہ اکھاڑ لیا گیا تھا اور وہاں چمڑے کا بڑا اور کئی کمروں پر مشتمل نیا خیمہ نصب تھا۔ اس خیمے سے باہر اپنے گھوڑے کو روک کر عدیم نیچے اترا۔ اتنی دیر تک سیریا بھی اتر چکی تھی اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عدیم نے سیریا سے بھی اس کے گھوڑے کی باگ لے لی اور دونوں گھوڑوں کو اس نے خیمے کے کھونٹوں سے باندھ دیا۔ سیریا، سیریا، یہ میرا اور تمہارا خیمہ ہے۔ سیریا جلدی جلدی دونوں گھوڑوں کی زین سے بندھے بستر اور دیگر ضرورت کا سامان کھول کھول کر خیمے کے دروازے کے پاس رکھنے لگی۔ جب دونوں میاں بیوی خیمے کی طرف بڑھے تو دنگ رہ گئے۔ خیمے کے اندر سے انہیں انگنت عورتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ سیریا حیرت و تعجب سے عدیم کی طرف دیکھنے لگی۔ عدیم کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس چمڑے کے اس بڑے خیمے کے پردے کے پیچھے سے عدیم اور سیریا دونوں کو آواز سنائی دی۔ رمینس بھائی، میں تمیم ہوں۔ آپ کے اس خیمے میں لشکر کی ساری عورتیں جمع ہو کر آپ دونوں کا انتظار کرتی رہی ہیں۔ اس وقت بھی سب عورتیں یہاں جمع ہیں۔ آپ سیریا کو اندر بھیج دیں اور خود تھوڑی دیر کے لیے امیر کے خیمے میں چلے جائیں۔ انہیں آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی ہے اور وہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عدیم نے ہلکی سی مسکراہٹ میں سیریا کی طرف دیکھا اور کہا، سیریا، تم اندر چلی جاؤ۔ یہ خاتون جو ہم سے مخاطب ہیں امیر خالد بن ولید کی اہلیہ تمیم ہیں۔ سیریا نے ایک بار غور سے عدیم کی طرف دیکھا، پھر وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ عدیم خالد بن ولید کے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ عدیم جب امیر خالد بن ولید کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ اپنے خیمے میں بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ عدیم کو دیکھ کر وہ اٹھے، مصافحہ کیا اور چٹائی پر بیٹھنے کو کہا۔ عدیم جب بیٹھ گیا تو خالد بن ولید نے کہا، مجھے ایک لشکری تمہارے آنے کی اطلاع کر کے گیا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیونکہ تمہارے خیمے میں اس وقت تمیم لشکر کی دیگر عورتوں کے ساتھ ہے، لہٰذا میں جانتا تھا سیریا سے کھل کر بات کرنے کے لیے وہ ضرور تمہیں میری طرف بھیج دیں گے۔ ذرا دیر رک کر امیر خالد بن ولید پھر کہہ رہے تھے، تم انتہائی وقت پر آئے ہو رمینس۔ بخدا میں روز تمہارا انتظار کیا کرتا تھا۔ اگر تم ایک روز اور نہ آتے تو لشکر یہاں سے کوچ کر گیا تھا اور تمہیں سیریا کے ساتھ اپنے لشکر میں درجہ کے مقام پر شامل ہونا پڑتا۔ سنو، کسرائے ایران کو اپنے سپہ سالار کارن اور اس کے لشکر کی تباہی کا علم ہو گیا ہے۔ اب اس نے اپنی مملکت میں خراسان کی سرحدی چھاؤنیوں کی جرنیل اندرزگر کو مدائن میں بلایا ہے اور اسے ایک جرار لشکر دے کر ہماری طرف روانہ کر دیا ہے۔ کسرائے ایران نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایسا ہی ایک اور جرار لشکر دے کر اپنے ایک اور جرنیل بہمن جازویہ کو بھی ہماری سرکوبی کے لیے بھیجا ہے۔ دونوں لشکر مختلف راستوں سے ہماری طرف پڑ رہے ہیں۔ ہمارے جاسوس ان کی نقل و حرکت کی ساری اور مکمل اطلاعات فراہم کر رہے ہیں۔ اندرزگر مدائن سے کسکر کے راستے دلجہ کی سرزمین کی طرف بڑھے گا اور وہاں خیمہ زن ہوگا، جبکہ بہمن جازویہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور وسط سوار سے ہوتا ہوا وہ کساسا میں قیام کرے گا۔ کسرائے ایران کا ارادہ ہے کہ اندرزگر ہمارے سامنے کی طرف سے اور بہمن جازویہ پشت کی جانب سے ہم پر حملہ آور ہو، لیکن ہم ان کی یہ تدبیر کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ ہم ان دونوں لشکروں کو آپس میں ملنے ہی نہ دیں گے۔ کل صبح ہی صبح ہم یہاں سے درجہ کے میدانوں کی طرف روانہ ہوں گے اور بہمن جازویہ کے پہنچنے سے قبل ہی ہم اندرزگر اور اس کے لشکر سے نبٹ لیں گے، کیونکہ بہمن جازویہ بعد میں مدائن سے روانہ ہوا ہے اور کساسا پہنچنے کے لیے اسے 3 یوم لگیں گے، کیونکہ وہ سترویز سے سفر کر رہا ہے اور راستے میں پڑنے والی آبادی کو بھی ہمارے خلاف بھڑکا کر اپنے لشکر میں اضافہ کر رہا ہے۔ یہی طریقہ اندرزگر نے بھی اپنا رکھا ہے۔ اسے بھی راستے میں پڑنے والے نصرانی اور ایرانی کسانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی قوت میں خوب اضافہ کر لیا ہے۔ اندرزگر پرسوں شام تک درجہ کے میدانوں میں پہنچے گا اور پرسوں ہم بھی وہاں پہنچ کر اپنا پڑاؤ کر چکے ہوں گے۔ میں نے تمہیں باتوں میں لگا لیا ہے، جبکہ لشکر کے مطبخ سے میرا اور تمہارا کھانا آیا ہوا ہے۔ سیریا اور لشکر کی دیگر عورتوں کا کھانا تمہارے خیمے میں جائے گا اور وہ سب مل کر سیریا کے ساتھ وہیں کھائیں گے۔ آؤ پہلے کھانا کھائیں۔ خالد بن ولید نے دائیں طرف چٹائی پر پڑے کھانے کے برتنوں سے سفید رومال ہٹایا، پھر وہ عدیم کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ باہر اب اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد عدیم خالد بن ولید کے ساتھ ایران کے خلاف آئندہ جنگ پر گفتگو کر رہا تھا کہ پردے کے پیچھے سے امیر کی اہلیہ تمیم کی آواز سنائی دی، اخی رمینس، آپ اب اپنے خیمے میں جائیں۔ سیریا وہاں اکیلی ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ لشکر کی سب عورتیں آپ کے خیمے سے جا چکی ہیں۔ عدیم اٹھ کھڑا ہوا، خالد بن ولید سے سلام کہا
اور خیمے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سیریا وہاں پردے کے پیچھے کھڑی تھی، شاید وہ ادیم ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جان چھوٹ گئی ان عورتوں سے؟ بہت کچھ پوچھتی ہوں گی، اسلام کیسے قبول کیا؟ ادیم سے کیسے واقفیت ہو گئی؟ سیریا نے کہا، یہ بڑی عظیم اور باکردار اور اخلاق میں بلند ترین عورتیں ہیں۔ میں ان کی باتوں کی پاکیزگی اور دعا کی شائستگی کو سلام کرتی ہوں۔ وہ اس لحاظ سے اور زیادہ سعادت مند ہیں کہ لشکر میں رہ کر اپنے اپنے مجاہدوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ کاش میں بھی ان میں سے ایک ہوتی۔ ادیم نے کہا، اب کاش کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اب ان میں سے ہی ایک ہو۔ تمہارا ان کے ساتھ مذہب کا ایک رشتہ اور ملت کا ایک ناطہ ہے۔ ادیم کے اس جواب پر سیریا کسی قدر پرسکون اور مطمئن ہو گئی۔ پھر ذرا رک کر وہ پھر کہہ رہی تھی، لشکر کی عورتیں مجھ سے ملنے کے بعد ایک بار واپس اپنے اپنے خیمے کی طرف گئی ہیں اور میرے لیے اس قدر چیزیں لے آئی ہیں کہ میں سنبھال ہی نہ سکوں گی۔ آئیے میں دکھاتی ہوں آپ کو۔ ادیم کا ہاتھ پکڑ کر سیریا پچھلے کمرے میں لے گئی۔ ادیم نے دیکھا وہاں سیریا کے لیے کپڑوں، ابلا ہوا خشک گوشت، پنیر، کھجور اور کھانے کی دیگر خشک اشیاء کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ادیم نے سوالیہ نگاہوں سے سیریا کی طرف دیکھا۔ سیریا نے مسکرا کر کہا، میں نے تو ان سب خواتین کو منع کیا تھا، لیکن انہوں نے ان کھانے کی اشیاء اور میرے لیے کپڑوں کے ڈھیر لگا دیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم لشکر میں ایک مہمان ہو اور تمہاری خدمت ہمارا فرض ہے۔ یہ کپڑے تو میں 3-4 سال تک پہنتی رہوں، تب بھی مجھ سے ختم نہ ہو۔ ادیم نے کہا، اچھا تم ان سب چیزوں کو بعد میں سنبھال لینا، پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ خیمہ تمہیں کیسا لگا؟ سیریا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بڑا اچھا بلکہ خوبصورت خیمہ ہے۔ پشت کی طرف طہارت خانہ اور نماز ادا کرنے کی جگہ بھی ہے۔ عورتوں کے آنے کے لیے پشت کی طرف سے ایک دروازہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا بھی بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ طہارت خانہ کافی بڑا ہے، اس میں 2-3 پانی کے بڑے بڑے چوبی مٹکے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے نہانا ہو تو نہا لیں۔ عورتیں کہہ رہی تھی کہ امیر نے لشکر میں کچھ ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو خیموں میں پانی مہیا کرتے ہیں۔ عورتوں کو جب کسی شے کی ضرورت ہو تو انہیں رقم دے کر منگوا لیتی ہیں۔ ایک سکون میں ادیم نے کہا، شکر ہے کہ تمہیں یہ خیمہ پسند آیا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ خیمے میں داخل ہو کر نہ جانے تمہارے تاثرات کیا ہوں گے۔ تمہیں یہاں خوش دیکھ کر اب میں مطمئن ہوں۔ سیریا نے چونک کر کہا، میں بھی کیسی احمق ہوں، آپ کو باتوں میں لگا لیا۔ آپ اس بڑے کمرے میں بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھاتی، پر ان عورتوں کے اصرار پر میں ان کے ساتھ کھانا کھا چکی ہوں۔ ادیم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری بھی فکر نہ کرو، میں بھی امیر کے خیمے سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ سیریا نے پھر کہا، یہاں ایک اور اچھی بات ہے کہ سب کے لیے کھانا لشکر کے مطبخ سے آتا ہے، ایک ہی جگہ پکتا ہے پھر تقسیم ہوتا ہے۔ میں نے کھانا کھایا ہے، سادہ ضرور ہے لیکن انتہائی لذیذ ہے۔ ادیم نے دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا، یہ ساری چیزیں اب کل لگا لینا، تم بستر لگاؤ اور آرام کریں، اتنی دیر تک میں دیکھ لوں کہ کسی نے گھوڑوں کو چارہ ڈالا ہے یا نہیں۔ سیریا نے کہا، آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس وقت میں عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک لشکری باہر سے آواز لگا گیا تھا کہ اسے دونوں گھوڑوں کو چارہ ڈال دیا ہے۔ دونوں مطمئن سے بڑے کمرے میں آئے، پھر سیریا وہاں اپنا اور ادیم کا بستر لگا رہی تھی۔ دوسرے روز خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہ درجہ کے میدانوں کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا ایرانی جرنیل اندرزگر اپنے لشکر کے ساتھ پہلے ہی وہاں مقیم تھا۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ اندرزگر کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ ایک رات دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آرام کیا۔ اس رات کو پھر خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی تنظیم اور تقسیم کو آخری شکل دے دی تھی۔ اس بار انہوں نے لشکر کے 5 حصے کیے۔ 2 حصے انہوں نے اپنے چھوٹے سرداروں بصر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ کی سرکردگی میں اپنے پڑاؤ سے دور ہٹا کر دائیں طرف گھات میں بٹھا دیے۔ لشکر کے باقی 3 حصوں میں سے ایک حصہ خالد بن ولید نے اپنے پاس رکھا اور اسے کلب کے طور پر استعمال کیا، دوسرا حصہ میمنہ کے طور پر مسنہ کے پاس اور تیسرا حصہ میسرہ کی حیثیت سے ادیم کی کمانداری میں رہا۔ دوسرے روز دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ خالد بن ولید نے اپنے پڑاؤ سے بہت آگے جا کر اپنی صفیں درست کی۔ وہ مطمئن تھے کہ اگر دشمن نے کوئی چکر دے کر ان کے پڑاؤ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو گھات میں بیٹھے ہوئے ان کے دونوں لشکر ان سے نبٹ لیں گے۔ جنگ کی ابتدا انفرادی مقابلوں سے شروع ہوئی۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی اور میدان میں ایک ایسا ایرانی پہلوان خوب مسلح ہو کر اترا کہ اہل ایران کے مطابق اس کی پوری سلطنت میں اس جیسا کوئی طاقتور اور جنگجو نہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ ایرانی پہلوان طاقت و قوت میں 1000 آدمیوں کی قوت کے برابر تھا۔ اس نے دونوں لشکروں کے وسط میں آ کر مقابلے کے لیے للکارا، پھر وہ اپنی تلوار لہرا کے اپنا شجرہ نسب اور اپنی قوت و طاقت کی داستانیں بیان کرنے لگا۔ اس کے مقابلے کے لیے میدان میں ادیم، مسنہ اور کئی دیگر مجاہدوں نے بھی اترنا چاہا، پر خالد بن ولید نے سب کو روک دیا اور خود اس ایرانی پہلوان سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اترے۔
اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب خالد بن ولید اس ایرانی پہلوان کے پاس گئے تو اس نے بڑی رعونت بڑے تفاخر سے پوچھا، کہو تم کون ہو جو میرے مقابلے پر آئے ہو؟ سب کہو، اپنی طاقت و بصالت کی کوئی داستان کہو کہ مجھے اطمینان ہو کہ مسلمانوں میں سے کوئی مناسب جنگجو آیا ہے۔ خالد بن ولید نے اس سے قریب ہوتے ہوئے کہا، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں خالد بن ولید ہوں۔ رہی تمہارا شجرہ نسب اور طاقت و بصالت کی کوئی داستان کہنے کی بات، تو جب تم مجھ سے ٹکراؤ گے میرا سارا شجرہ نسب تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک روشن دلیل کی طرح لہرا جائے گا، اور پھر تم شجرہ نسب جان کر کیا کرو گے جب اس میدان سے تھوڑی دیر بعد تمہاری لاش اٹھ رہی ہوگی؟ اس ایرانی پہلوان نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی کامیابی اور فتح کا ایسا ہی یقین ہے کہ میرے متعلق سب کچھ سننے کے بعد بھی تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ خالد بن ولید نے باروب آواز میں کہا، دیکھ میرے ہاتھوں تھوڑی دیر بعد قتل ہو جانے والے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ میری قسمت میں شہادت نہیں لکھی ہوئی، سو میرا ایمان ہے جو مجھ سے ٹکرائے گا وہ مغلوب اور میں اس پر غالب ہوں گا، اور یہ اس خطاب کی برکت سے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا۔ اس ایرانی پہلوان نے آگے بڑھ کر خالد بن ولید پر حملہ کر دیا۔ آپ نے اپنی ڈھال مار کر اس کی گرتی ہوئی تلوار کو دور ہٹا دیا۔ پھر آپ نے اپنی بھاری چھوٹے پھل والی ترچھی تلوار سے جوابی حملہ کیا جسے وہ ایرانی روک نہ سکا۔ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ کر اس کے گھوڑے سے نیچے خشک پیاسی زمین پر گر گیا۔ انفرادی جنگ میں اپنے بہترین پہلوان کے خالد بن ولید کے ہاتھوں قتل ہو جانے پر ایرانی جرنیل اندرزگر نے کسی اور کو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں نہ اتارا اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ اندرزگر نے اس لڑائی میں ایرانیوں کو قتل عام سے بچانے کے لیے عربوں کو عربوں سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس نے سب سے پہلے بنو بکر کے ان عربوں کو جو ابھی تک نصرانی تھے جنگ کے لیے آگے بڑھایا تاکہ مسلمانوں کی پہلی ضرب وہی برداشت کریں یا مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں کہ بعد میں ایرانیوں کے لیے جنگ کرنا سہل ہو جائے۔ بنو ابو بکر کے نصرانی عرب چونکہ ایرانی لشکر کے ایک حصے کے طور پر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے اور پہلی ضرب لگا کر مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے، لہذا خالد بن ولید بھی اپنے سارے لشکر کو ان کے مقابلے میں نہ لائے۔ انہوں نے بنو بکر کے ان نصرانیوں سے نمٹنے کے لیے ادیم کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید کا حکم ملتے ہی ادیم اپنے میسرہ کے ساتھ برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ ادیم کے میسرہ میں زیادہ تر ربیہ اور حضر قبائل کے عرب تھے۔ ادیم کی سرکردگی میں ربیہ اور حضر کے یہ عرب پچھلے پہر کے ستاروں کی خوشگن گنگناہٹ کی طرح اللہ اکبر پکارتے ہوئے آگے بڑھے اور نقشگر صورت جمیل کی طرح وہ بنو بکر کے عرب نصرانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ادیم کی سرکردگی میں مجاہدین تلپٹ کر دینے والی آندھی، ہولناک و طاقتور موت اور سورج کی تیز نگاہوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ اجالوں کے صحیفوں کی مانند ہر ذرے پر اپنی شجاعت اپنی بصالت کے کتبے نصب کر رہے تھے۔ بنو بکر کے نصرانیوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اور مسلمانوں کے سامنے جم کر انہیں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ان کی ہر صحیح ناکارہ و نامراد ہو گئی۔ مسلمان پر وہ عدم سے اچانک نمودار ہو کر حشر برپا کر دینے والی قدرت کے عناصر کی طرح ظاہر ہو کر بنو بکر پر اپنے فہم و ادراک کی پوری فصاحت کے ساتھ حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے موت کی بدبختی کو بنو بکر کے پیچھے لگا دیا تھا اور بڑی تیزی سے انہیں فنا کے گھاٹ اتار کر ان کے پیاسے نفس کو خون سے سیراب کرنے لگے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے بنو بکر کے نصرانیوں کی حالت بین کرتی اس ماں جیسی تھی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہو۔ ایرانی جرنیل اندرزگر نے جب دیکھا کہ اسلامی لشکر کے ایک حصے نے بنی بکر کے نصرانیوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے تو غصے اور غضب میں اس کی حالت اس انسان جیسی ہو گئی تھی جسے باولے کتے نے کاٹ لیا ہو۔ اسی باولے پن کی حالت میں اندرزگر نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اندرزگر ایسا کرنے میں حق بجانب بھی تھا کیونکہ اس کی لشکر کی تعداد خالد بن ولید کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک زوردار حملہ کر کے جنگ کے نتائج کو اپنے حق میں کر لینا چاہتا تھا۔ ایک طوفان ایک کوہرام کی صورت میں اندرزگر کو اپنے جرار لشکر کے ساتھ آگے بڑھا تھا۔ خالد بن ولید بھی ایرانی لشکر کی قوت سے بے خبر نہ تھے۔ گزشتہ رات ہی اپنے لشکر کے دو حصوں کو دائیں بائیں گھات میں بٹھا کر اس اندھی قوت سے نمٹنے کا انتظام کر لیا تھا۔ اندرزگر جب بپھرے ہوئے اندھے طوفان کی صورت میں آگے بڑھا تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہاں وہ اپنی عمدہ ترین جنگی فراست اور ذہانت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید نے اس طرح پیچھے ہٹنے کو اندرزگر نے مسلمانوں کی کمزوری اور پسپائی جانا اور اسی اقدام سے وہ اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھاتا ہوا اور زیادہ زہریلے انداز میں آگے بڑھا۔ خالد بن ولید پیچھے ہٹتے رہے اور جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اندرزگر اپنے لشکر کے ساتھ اندھا دھند آگے بڑھتا ہوا اس جگہ آ گیا ہے جہاں انہوں نے اپنے لشکر کے دو حصے دائیں بائیں گھات میں بٹھا رکھے تھے، تو خالد بن ولید نے اپنے لشکر کی پسپائی روک دی۔
پھر انہوں نے اپنی تلوار فضا میں بلند کرتے ہوئے ندیوں کی روانی کی طرح اپنے رب کی تکبیر بلند کی. پھر اپنے لشکر کو انہوں نے دشمن پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا. سامنے کی طرف سے خالد بن ولید، عدیم اور مستہ حملہ آور ہوئے تھے، اور دائیں بائیں گھات میں بیٹھے ہوئے مجاہدین بصر اور سعید کی سرکردگی میں اپنی کمین گاہوں سے نکل کر کرن ہا کرن کے پکے ہوئے لاوے کی طرح نکل کر اندرزگر کے لشکر پر حملہ کر دیا. ایرانی لشکر کے اندر ہر طرف دکھتے دل کی جلن اور مظلوم کی فریادوں کی طرح ایک شور اٹھ کھڑا ہوا تھا. مسلمانوں نے تین اطراف سے ایرانیوں کو گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیا. درجہ کے میدانوں میں لوہے سے لوہا ٹکرانے، گھوڑوں کے ہنہنانے اور انسانی آہو فغاں کا ایک طوفان برپا ہو گیا. خالد بن ولید کا ہر لشکری دشمن کے جرار لشکر کے اندر ایک خنجر، ایک نشتر اور ایک شعلے کی مانند گھستا جا رہا تھا. بڑے بڑے گرانڈیل ایرانی پہلوان جنگ کی چکی کی آہنی پاٹوں تلے پس کر رہ گئے تھے. خالد بن ولید اپنے تیز نعروں سے جنگ میں لمحہ بلمحہ تیزی، حدت اور خوفناکی پیدا کرتے جا رہے تھے. ہر مسلمان مجاہد ایسے انداز میں ایرانیوں سے برسر پیکار تھا گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ جمال میں اپنے خون کو پھولوں کی طرح نے فضاؤں کے اندر تازگی کی نمود بنا کر پیش کرنے کا عزم کر چکا ہو. سہ پہر کے بعد تک مسلمان ایرانیوں کے اندر تخلیق کا اعجاز، حسین لمحوں کی یادیں اور اپنی شجاعت و بصالت کا زور پیدا کرتے ہوئے انہیں کاٹتے رہے. ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ان کا لشکر جو مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھا اب کٹ کٹ کر مسلمانوں سے کم ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ میدانوں سے جی چرا کر بھاگ کھڑے ہوئے. خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کر کے ان کی تعداد کو کم کر رہے تھے. بہت کم ایرانی اپنی جان بچا کر بھاگ سکے. ایرانی جرنیل اندرزگر کو بھی جان بچا کر بھاگنا نصیب نہ ہوا اور وہ فرار کی حالت میں ہی مر گیا. اس جنگ میں مال و اسباب کے ڈھیر مسلمانوں کے ہاتھ لگے جو ایرانی اور عرب قبائل اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. اناج اور کھانے کی اشیاء اس قدر ایرانی چھوڑ کر بھاگے تھے جو کئی ماہ تک خالد بن ولید کے لشکر کے لیے کافی تھیں. شام سے پہلے ہی خالد بن ولید دشمن کا تعاقب ختم کر کے اپنے پڑاؤ میں واپس آ گئے. اپنے خیمے کے پاس آ کر عدیم اپنے گھوڑے سے اترا اور جب وہ اپنے گھوڑے کو باندھنے کے لیے کھونٹے کی طرف جانے لگا تو اندر سے سیریا بھاگتی ہوئی نکلی اور بادام و سیب کے پھولوں جیسی اپنی مسکراہٹ میں اس نے شوق و شیریں آواز میں کہا، میں آپ کو اس جنگ کی فتح پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. پھر سیریا نے عدیم سے گھوڑے کی باگ لے لی اور اسے کھونٹے سے باندھنے لگی. عدیم اسے پیار و محبت سے دیکھے جا رہا تھا. گھوڑے کو باندھ کر سیریا مڑی. پھر وہ عدیم کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے اندر لے کر جا رہی تھی. کسرائے ایران کا دوسرا جرنیل بہمن جازویہ بھی ابھی کساسا کے میدانوں میں اپنے لشکر کے ساتھ آ کر خیمہ زن ہوا ہی تھا کہ اسے اپنے ساتھی جرنیل اندرزگر کے مرنے اور ایرانی لشکر کی بدترین شکست کی خبر پہنچی. اس نے فوراً کچھ تیز رفتار گھوڑ سوار روانہ کیے تاکہ جنگ سے بچ کر فرار کرنے والے ایرانی لشکریوں کا رخ پھیر کر کساسا کے میدانوں کی طرف لے آئیں. بہمن جازویہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شکست خوردہ عناصر ایران کے اندرونی حصوں میں جا کر اندرزگر کی موت اور اپنی شکست کے باعث لوگوں کے دلوں میں بددلی پھیلائیں. اور پھر اس نے میں بہمن جازویہ کی بھی بدنامی تھی کیونکہ اس نے تو برق رفتاری سے کعوہ کاٹ کر خالد بن ولید کے عقب پر حملہ کرنا تھا، جبکہ خالد بن ولید نے ایران کے دونوں لشکروں کو آپس میں ملنے نہ دیا اور بہمن کے پہنچنے سے پہلے ہی اندرزگر کو اس کے لشکر سمیت فنا کر کے گھاٹ اتار دیا. بہمن کی ساری احتیاط کے باوجود کسرائے ایران کو اس کی شکست کی خبر ہو گئی، جسے سن کر وہ بیمار ہو گیا. تاہم اسے ایک تیز رفتار قاصد بہمن جازویہ کی طرف روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کساسا سے کوچ کرے اور دریائے فرات کے ساحل پر الیس کے مقام پر جا کر اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہو اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کرو. کسرائے ایران نے بہمن جازویہ کو یہ بھی حکم دیا کہ ارد گرد جس قدر نصرانی عرب قبائل ہیں سب کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں کے مقابل لا کھڑا کرو. بہمن جازویہ نے فوراً اس پر عمل کیا. اسے مختلف عرب نصرانی قبائل کی طرف وفود بھیجے اور ان سے کہا کہ وہ اپنی سرزمینوں پر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف مسلح ہو کر اٹھ کھڑے ہوں ورنہ مسلمان انہیں تباہ و برباد کر دیں گے. بہمن جازویہ ابھی کساسا سے الیس کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ہزاروں عربوں پر مشتمل ایک لشکر وہاں پہنچا. اس لشکر کو دور سے آتے دیکھ کر بہمن جازویہ کو شک ہوا کہ شاید اندرزگر کے لشکر سے نمٹنے کے بعد مسلمان اس پر حملہ آور ہونے کو آ گئے ہیں، لہذا اسے فوراً اپنے لشکر کو منظم کر کے جنگ کے لیے تیار کیا. ساتھ ہی کچھ سواروں کو اس آنے والے لشکر کی کیفیت معلوم کرنے روانہ کیا. تھوڑی دیر بعد اس کے بھیجے ہوئے سوار اس لشکر کے آگے آگے آتے دکھائی دیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے دشمن نہیں دوست ہیں. پھر وہ نیا لشکر بہمن جازویہ کے لشکر سے ذرا فاصلے پر خیمہ زن ہونے لگا. اس لشکر کی کیفیت جاننے کے لیے بہمن خود اس کی طرف بڑھا، جبکہ اس لشکر کی طرف سے بھی کچھ لوگ بہمن کی طرف آئے. اس کے ساتھ بہمن کے سوار بھی تھے
جنہوں نے اپنے ساتھ آنے والوں کو بہمن کے متعلق بتایا۔ آنے والے اپنے حلیے لباس سے عرب لگتے تھے اور تعداد میں 4 تھے۔ ان چاروں نے قریب آ کر بہمن سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میرا نام عبد الاسود ہے اور میں بنو اجل سے ہوں۔ میرے یہ تینوں ساتھی بھی اپنے اپنے قبائل کے سردار ہیں۔ ان کے نام جابر، مالک بن قیس اور ابجر ہیں۔ ہم نصرانی ہیں اور تمہارے لشکر میں شامل ہونے کو آئے ہیں۔ جنگ درجہ میں مسلمانوں نے ہمارے کافی آدمیوں کو تحقیق کیا ہے، خاص کر بکر بن وائل کے بہت سے ہمارے نصرانی بھائی موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے ان کا انتقام لینے آئے ہیں۔ اگر مسلمان عرب ہیں تو ہم بھی عرب ہیں۔ ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارے خلاف جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو انہی صحراؤں کی طرف دھکیل دیں گے جس طرف سے نکل کر یہ ادھر آئے ہیں۔ بہمن جازویہ ان عرب نصرانی سرداروں کو اپنے لشکر میں لے کر آ گیا۔ ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ ان کے سارے لشکر کو بھی کھانے کو عمدہ اشیاء پیش کی۔ ساتھ ہی اس نے عرب سرداروں کو مشورہ دیا کہ میں اپنے ایک ماتحت جرنیل جابان کو لشکر کے ساتھ الیس کے میدانوں کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ تم اس کے ساتھ جاؤ اور میں خود کسرا کی طرف روانہ ہوتا ہوں تاکہ وہاں سے مسلمانوں کے خلاف اور کمک لے کر آؤں۔ عرب سرداروں نے بہمن کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ کمک لانے کا ایک بہانہ تھا، ورنہ بہمن جازویہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے جی چرا رہا تھا۔ اسی روز بہمن جازویہ کا ماتحت جرنیل اپنے اور عربوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے الیس کی طرف روانہ ہوا، جبکہ بہمن مدائن کی طرف کوچ کر گیا۔ مدائن پہنچ کر بہمن کو خبر ہوئی کہ قصہ ایران بیمار پڑا ہے، لہٰذا بہمن نے کمک لے کر الیس کے میدانوں میں جابان کی مدد کو آنے کی بجائے چاپلوسی سے کام لے کر قصہ ایران کو اپنے حق میں راضی کر لیا، اور اس کی اجازت سے وہ وہیں رک کر اس کی تیمارداری کرنے لگا۔ خالد بن ولید ابھی تک دلجہ ہی میں مقیم تھے کہ انہیں ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ نصرانی عرب اور کسانوں پر مشتمل ایک لشکر مسلمانوں کے خلاف الیس کے میدانوں میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ کہ ایرانی جرنیل جابان بھی ایک بہت بڑے ایرانی لشکر کے علاوہ بنو اجل اور دیگر نصرانی عربوں کو لے کر الیس کے میدانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خالد بن ولید نے اسی وقت اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ ابھی لشکر کے خیمے اکھیڑ کر سامان سمیٹا ہی جا رہا تھا کہ لشکر میں 500 سوار داخل ہوئے اور لشکریوں سے پوچھتے ہوئے وہ خالد بن ولید کی طرف بڑھے۔ اس وقت خالد بن ولید، عدیم، مسنا بن حارثہ اور کچھ دیگر سالار ایک جگہ کھڑے اپنے کوچ سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ وہ 500 سوار آئے۔ نزدیک آ کر انہوں نے سلام کہا اور اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا آپ لوگ اپنا تعارف نہ کرائیں گے کہ ہم اپنے متعلق کچھ کہیں؟ خالد بن ولید نے اپنا اور دیگر کا تعارف کرایا۔ وہ 500 آگے بڑھے۔ پہلے انہوں نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا، پھر اسی نے کہا جس نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، میں عتبہ بن نحاس ہوں، میرے ساتھ سعید بن مرہ، فراد بن حیان، مسنا بن لاحق اور مزعور بن عدوان ہیں۔ ہمارا تعلق بنو اجل سے ہے۔ الحمدللہ ہم 500 مسلمان ہیں۔ ہمارے قبیلے کے اکثر لوگ ابھی تک نصرانی ہیں، تاہم کچھ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ہمارے قبیلے کے سب نصرانی عبد الاسود، ابجر اور مالک بن قیس کی سرکردگی میں بنو اجل اور بکر بن وائل کے مسلح اور جنگجو لوگوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے ایرانی لشکر کے جرنیل جابان سے جا ملے ہیں، اور اب وہ سارے آپ کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنے کی خاطر دریائے فرات کے کنارے الیس کے میدانوں کی طرف کوچ کر گئے ہیں۔ متحد ہونے والے ان عرب نصرانیوں کے لشکر کا سالار عبد الاسود ہے۔ مالک بن قیس اور ابجر اس کے نائب ہیں، اور ان تینوں نے انجیل پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھائی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیں گے یا انہیں ان صحراؤں کی طرف دھکیل دیں گے جدھر سے وہ آئے ہیں۔ ہم آپ کی طرف شیبانی قبائل کے سردار ہانی کے کہنے پر ادھر آئے ہیں۔ ہانی اور اس کے قبائل کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نے ہمیں اس لیے آپ کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ ہم آپ کو ایرانیوں اور نصرانیوں کے اتحاد کی اطلاع کریں۔ ہانی خود ایک جمعیت کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا، لیکن ان دنوں نصرانی قبائل نے ان لوگوں پر حملہ کرنے شروع کر دیے ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، اور ہانی اپنے قبائل کے مسلح جوانوں کے ساتھ مل کر آج کل ان حملہ آور نصرانیوں سے مسلمانوں کی حفاظت کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اس سے کئی موقعوں پر ان حملہ آوروں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا کر اور انہیں اپنے اپنے قبائل کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کیا۔ ہمیں رخصت کرتے وقت وہ بڑے دکھ سے کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو سکتا۔ خالد بن ولید نے کہا، میں ہانیوں تم سب لوگوں کا ممنون ہوں جو تم نے مجھے ایرانیوں اور نصرانیوں کے اس اتحاد کی اطلاع دی۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ الیس کے میدانوں کے اندر میں اپنے لشکر کے ساتھ اس اتحاد کو پارا پارا اور لخت لخت کر کے رکھ دوں گا۔ عتبہ بن نحاس نے کہا، ہم 500 اب واپس جائیں گے اور بنو اجل کے علاوہ دیگر عرب قبائل کے 9 مسلموں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر الیس کے میدانوں میں آپ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔
اس کے بعد عتبہ بن نحاس اور اس کے چاروں ساتھیوں نے سب کے ساتھ مصافحہ کیا اور وہاں سے وہ رخصت ہو کر چلے گئے۔ دریائے فرات کے کنارے الیس کے میدانوں میں جابان دور دور تک اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ دوپہر کے وقت جب کہ لشکر کے لیے کھانا تیار ہو چکا تھا، جس وقت کھانا لگا دیا گیا اور لشکری کھانے پر بیٹھنے لگے، خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور دشمن کے سامنے خیمہ زن ہونے لگے۔ جابان بھی عبدالاسود، مالک بن قیس، ابجر، جابر اور دیگر عرب اور ایرانی سالاروں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ چکا تھا، تاہم ابھی کھانا شروع نہ ہوا تھا۔ اس موقع پر جابان نے بولتے ہوئے عرب سرداروں سے پوچھا، کیا خیال ہے، پہلے ان مسلمانوں کی خبر لے لیں یا اپنے لشکر کو کھانا کھلا دیں؟ عرب سرداروں میں سے عبدالاسود نے کہا، میرا خیال ہے پہلے اپنے لشکر کو کھانا کھلا کر فارغ کر دیں، پھر آرام سے اٹھ کر ان مسلمانوں سے نبٹ لیں گے۔ ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد ہی کیا ہے؟ صرف چند لمحوں کی جنگ میں ہم نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو دریائے فرات کے کنارے الیس کے میدانوں میں موت کی گہری نیند سلا دیں گے۔ جابان نے کہا، میرا دل کہتا ہے کہ آنے والے یہ لوگ تم لوگوں کو کھانا نہ کھانے دیں گے اور جنگ کی دعوت دے دیں گے۔ عرب سرداروں نے جابان کی بات نہ مانی اور اصرار کیا کہ مسلمان ان کے صرف ایک جھٹکے کی مار ہیں، لہذا کھانے کے بعد ان سے نبٹ لیں۔ جابان ابھی لشکر میں کھانا شروع کرنے کا اعلان کرنے والا تھا کہ خالد بن ولید میدان میں اترے اور انفرادی جنگ کی دعوت دیتے ہوئے انہوں نے زور زور سے عرب سرداروں کو پکارنا شروع کر دیا، میں خالد بن ولید ہوں، کہاں ہے عبدالاسود، کہاں ہے مالک بن قیس اور کہاں ہے ابجر اور جابر؟ خالد بن ولید کی اس للکار اور پکار پر ایرانی لشکر میں ایک ناقابل برداشت تنہائی اور سناٹا چھا گیا، بالکل اس طرح جیسے بوڑھے کاہن قربان گاہوں کو بوسہ دیتے ہوئے خاموشی کی تلی سان اوڑھ لیتے ہیں، جس طرح چلچلاتی دھوپ اور لو میں دوپہر کے وقت پھول بے حال ہو کر اپنی گردنیں جھکا کر افسردہ اور بے حال ہو جاتے ہیں، ایسے ایرانی لشکری اور نصرانی عرب خالد بن ولید کی جرأت مندانہ پکار پر افسردہ اور پریشان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید کی پکار پر عبدالاسود، ابجر اور جابر تو خاموش رہے، تاہم مالک بن قیس غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا اور جابان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مجھ پر آج کا کھانا اس وقت تک حرام ہے جب تک میں اس خالد بن ولید کا سر کاٹ کر اپنے نیزے پر گاڑ کر آپ کی پورے لشکر میں نہ پھروں۔ میں اسے بتا دوں گا کہ نصرانی عرب لڑنے مرنے کا فن ان سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہماری صرف نرم گامی دیکھی ہے، میں اسے اس جنگ میں سفید بھیڑوں کی طرح ہانک دوں گا، اس کے فہم و ادراک کی فراست کو اندھا اور اس کے خدائے وہم و کمان کو بہرا کر دوں گا۔ اے جابان، دیکھ میں اب اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتروں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ کیسے میں نے فتح مندی کے دب کے نغموں اور اس کی آرزوؤں کی مالاؤں کو توڑ کر اس کی چشم مسرت کو لرزیدہ غموں میں بدلتا ہوں۔ جابان نے کہا، ہاں تم اس کے مقابلے میں اترو، میں سمجھتا ہوں کہ تم صحرائے عرب کے ان بازیگروں کے سارے زاہد اور سائی درویشی اور حکمت کو کاٹ کر رکھ دو گے۔ ہم سب تمہارے لیے دعا گو ہیں، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں اترو، ان کے اوپر سے ان کے نورانی غلاف اتار دو، انہیں اس میدان میں ایسا مارو کہ انہیں اس کے سارے کہنہ جرموں کی سزا دو، ان کے کشمکش کے گیت آہوں اور ان کے بہاروں کے سمنزاروں کو ان کے لیے زندان کی سنگین فصیلوں میں بدل کر رکھ دو۔ مالک بن قیس اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر وہ میدان میں اترا، اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا وہ بھگاتا ہوا مالک بن قیس خالد بن ولید کے سامنے آ رکا اور کہا، اے مسلمانوں کے سالار، تو نے عبدالاسود، ابجر اور مالک بن قیس کے علاوہ جابر کو میدان میں اترنے کے لیے پکارا تھا، کیا تجھ پر تیری خود پسندی اور گھمبیر بے نیازی ایسے ہی اود کر آئی ہے کہ تو مجھ جیسے تیغزن کو دعوت مبارزت دیتا ہے؟ میں نے صحرائے عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو زیر کیا، ان کے نور و سعادت کے چشموں کو خشک کیا، ان کی بصیرت کی گہرائیوں میں خوف بھرا اور تسلیم و رضا کی زنجیریں پہنا کر انہیں اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ آہ ڈر اس وقت سے جب تیری ماں اور تیری اہلیہ تیری مرگ پر بہن کر رہی ہوں گی۔ خالد بن ولید نے کہا، اے بدکار عورت کے بیٹے، سارا ایرانی لشکر میری اس پکار اور للکار پر دبک کر خاموش ہو گیا تھا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کی جرت کیسے اور کیوں کر ہوئی؟ تیرے جیسے کئی باولے میرے سامنے مقابل آئے ہیں، پر میں نے ان کی سرحد اور ادراک و اندازے پر ایسی ضربیں لگائیں کہ وہ افلاک کی گردش میں کھو کر رہ گئے۔ دیکھ میں تجھ پر حملہ آور ہوتا ہوں، اگر مجھے روک سکتا ہے تو روک کر دکھا۔ خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو سخت مہمیز لگائی، پھر وہ غیر مادی متحرک سایوں کی طرح حملہ آور ہوئے، گویا وہ زیر آفتاب زمین کی ساری نیرنگیوں کی تازگی کے لیے ایک طوفان، ایک انقلاب برپا کر دیں گے۔ مالک بن قیس خالد بن ولید کا پہلا ہی وار برداشت نہ کر سکا، آپ کی تلوار نے مالک بن قیس کو کاٹ کر رکھ دیا، وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کے کٹے ہوئے جسم سے جیتا جیتا سرخ خون بہہ کر زمین کو لہوئے رنگ کرنے لگا۔
مالک بن قیس کے مرنے پر ایرانی لشکر میں دہشت پھیل گئی اور اس خوف و دہشت نے انہیں دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اس موقع پر ایرانی سپہ سالار جابان نے سرداران عرب عبد الاسود، ابجر اور جابان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکابران عرب، میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ کھانے پر نہ بیٹھو۔ بخدا مجھے اپنی پوری زندگی میں کسی سپہ سالار سے ایسی وحشت نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے اس سپہ سالار خالد بن ولید کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ عرب اور ایرانی جرنیلوں پر بھی خوف طاری ہو گیا، تاہم انہوں نے جابان سے اپنی بہادری جتانے کے لیے کہا، چلو ہم کھانا ملتوی کرتے ہیں اور ان مسلمانوں سے نبٹ کر اور فارغ ہو کر کھانا کھا لیں گے۔ حالانکہ اندر ہی اندر مالک بن قیس کے قتل ہونے پر ان کے دل لرز اٹھے تھے اور ان پر ایک کپکپی طاری ہو گئی تھی۔ اس موقع پر جابان نے اپنے سب عرب اور ایرانی سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو اور ان کے خوفناک عزائم کو پامال کرنا چاہتے ہو تو اٹھو اور آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کرو۔ پھر مسلمانوں اور نصرانی عربوں کے درمیان موت اور زندگی کی ایک کشمکش کا ہولناک کھیل شروع ہو گیا، لیکن خالد بن ولید کی سرکردگی میں جب مسلمانوں نے جوابی حملہ کر کے اس کا قتل عام شروع کیا تو ایرانی اور نصرانی عرب اپنا آدھے سے زیادہ لشکر میدان جنگ میں کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایرانی اپنے پیچھے سامان کے ڈھیر اور دسترخوانوں پر چنا ہوا کھانا چھوڑ کر ان بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگے تھے جو کسی انجانے ہیولے یا خوفناک آواز سے خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑی ہو۔ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور بری طرح انہیں کاٹ کر ان کی تعداد انہوں نے اپنے لشکر سے بھی کم کر کے رکھ دی۔ تعاقب کے بعد خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ واپس آئے تو دسترخوان پر چنے ہوئے کھانے پر آ کر کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے برگزیدہ رفیقو، یہ سب کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ تمہارا ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی تیار کھانے پر قبضہ فرماتے تھے تو اسے اپنے لشکر کو بخش دیا کرتے تھے۔ کھانے میں جو روٹیاں رکھی گئی تھیں وہ بالکل سفید تھیں، اور جو مجاہد ان علاقوں کی ایسی روٹیوں سے واقف نہ تھے وہ حیرت و استعجاب میں کہنے لگے، یہ سفید کپڑے کے گول ٹکڑے کیسے ہیں؟ اور مجاہدین میں سے جو ان علاقوں کے کھانوں سے واقف تھے انہوں نے بتایا کہ یہ رئیق العیش ہے۔ عرب اس سے پہلے روٹی کو کرائی کہہ کر پکارتے تھے، اس واقعے کے بعد وہ اسے رکاک کہہ کر پکارنے لگے۔ خالد بن ولید کے حکم سے پہلے کھانے کا ایک حصہ علیحدہ کر کے لشکر میں شامل عورتوں کی طرف بھجوا دیا گیا، اور جن مجاہدوں کی بیویاں ساتھ تھیں انہیں اجازت دی کہ وہ کھانا اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ باقی سارا کھانا مجاہدین کو پیش کر دیا گیا۔ ادیم اور سیریا نے بھی اپنا کھانا اپنے خیمے میں اکٹھے بیٹھ کر کھایا۔ سیریا انتہائی خوش تھی اور انفرادی جنگ میں بنو اجل کے جابر کو زیر کرنے پر وہ بار بار ادیم کو مبارکباد دے رہی تھی۔ الیس کے میدانوں میں ایرانیوں اور نصرانی عربوں کے خلاف اس شاندار فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت بنو اجل کے ایک شخص جندل کی سرکردگی میں مدینہ النبی کی طرف روانہ کیا گیا۔ جندل ایک پختہ کار اور مضبوط آدمی تھا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں پہنچ کر فتح کی خوشخبری، مال غنیمت کی مقدار، قیدیوں کی تعداد اور جنگ میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں ادا کیے تھے سب کی تفصیل بڑی عمدگی اور نفاست کے ساتھ بیان کی۔ حضرت ابوبکر کو جندل کی پختہ کاری اور فتح کی خوشخبری سنانے کا یہ انداز بہت پسند آیا۔ آپ نے جندل سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جندل نے بڑی عقیدت مندی سے کہا، میرا نام جندل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خوش ہو کر جندل کو ایک لونڈی عطا کی اور وہ مدینہ النبی سے خالد بن ولید کے لشکر کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابوبکر نے اس فتح کی خوشخبری لوگوں کو سناتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، تمہارے شیر نے ایک شہر پر حملہ کیا اور اس کی کھو میں گھس کر اس کو مغلوب کر دیا۔ عورتیں خالد جیسا بہادر پیدا نہیں کر سکتی۔ اپنے لشکر کو چند دن آرام کرنے کا موقع دے کر خالد بن ولید نے الیس کے میدانوں سے کوچ کیا اور امفیشیا شہر کی طرف بڑھے، کیونکہ الیس کی جنگ میں اس شہر اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ الیس کی جنگ میں جس قدر ایرانی مارے گئے ان میں سے 70,000 مقتولین کا تعلق امفیشیا کے شہر اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں سے تھا۔ اہل امفیشیا کو بھی جب خبر ہو گئی کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ ان کی طرف کوچ کر چکے ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گزشتہ جنگ میں چونکہ ان کے آدمیوں نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اس لیے مسلمان ان سے بڑا خوفناک انتقام لیں گے۔ اس خیال کے تحت اہل امفیشیا خالد بن ولید کی آمد سے پہلے شہر خالی کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ امفیشیا پہنچے اور بغیر کسی جد و جہد کے انہوں نے امفیشیا شہر پر قبضہ کر لیا۔ جنگ ذات سلاسل سے لے کر جنگ الیس تک اتنا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگا تھا جس قدر امفیشیا شہر پر قبضہ کرنے سے حاصل ہوا۔ ہیرا کا حاکم ابن زان، جسے ایران کے شہنشاہ خسرو پرویز نے شہر کے عرب حاکم نعمان کو مروا کر ہیرا شہر کا حاکم مقرر کیا تھا، وہ خالد بن ولید کی ان لگاتار فتوحات سے سخت پریشان ہوا۔
خالد بن ولید کا لشکر اب چونکہ ہیرا شہر سے قریب پہنچ چکا تھا، لہذا ابن زان خوفزدہ ہو گیا اور اندازہ لگا لیا کہ اب اس کی باری ہے۔ ابن زان نے مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے 2 جرار لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اس نے اپنے پاس رکھا اور ہیرا شہر سے باہر نکل کر خیمہ زن ہوا۔ دوسرا لشکر اس نے اپنے بیٹے کو دے کر خالد بن ولید کے لشکر کا راستہ روکنے کو کہا۔ ابن زان کا بیٹا دریائے فرات کے کنارے کنارے آگے بڑھتا ہوا اس جگہ آ رکا جہاں سے دریائے فرات سے نہریں نکل کر آب پاشی کی خاطر مختلف سمتوں کو جاتی تھیں۔ ابن زان کے بیٹے کا ارادہ تھا کہ وہ اسی جگہ مسلمانوں کی راہ روک کر انہیں جنگ کی دعوت دے گا۔ ابن زان کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع جب خالد بن ولید کو ہوئی تو آپ نے فوراً مفیشیا شہر سے جہاں آپ نے قیام کر رکھا تھا کوچ کیا۔ مفیشیا شہر سے چونکہ خالد بن ولید کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا تھا، لہذا آپ نے یہ سارا مال غنیمت کشتیوں میں رکھوا کر اور سامان کی حفاظت کے لیے اپنے لشکر سے کچھ دستے کشتیوں میں سوار کر دیے اور ہیرا شہر کی طرف کوچ کیا۔ یہاں شیبانی قبائل اور بنو اجل کے مسلمان بھی آپ کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے فرات کے اندر سامان سے بھری ہوئی کشتیاں اور کنارے پر آپ کا لشکر ایک ساتھ ہیرا شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابن زان کا بیٹا اپنے لشکر کے ساتھ چونکہ اس جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا جہاں دریائے فرات سے نہریں نکلتی تھیں۔ اسے جب خبر ہوئی کہ مسلمان کشتیوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس نے ساری نہریں کھلوا کر دریا کا پانی بند کر دیا۔ اس طرح دریائے فرات خشک ہو گیا اور اس کے اندر ہیرا شہر کی طرف حرکت کرتی مسلمانوں کی کشتیاں خشک زمین اور کیچڑ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ابن زان کے بیٹے نے اپنے لشکر سے چند دستے مسلمانوں کی طرف روانہ کیے تاکہ وہ ان پر شب خون مارنا شروع کر دیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ مسنا کو ان کے حصے کا لشکر دے کر خالد بن ولید نے وہیں روک دیا اور انہیں تاکید کی کہ جب دریا میں پانی آ جائے تو کشتیوں کو لے کر ہیرا کی طرف بڑھیں۔ خود خالد بن ولید عدیم کے ساتھ لشکر کے 2 حصوں کو لے کر آگے بڑھے۔ ابن زان کے بیٹے نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کی خاطر جو اپنے لشکر سے دستے روانہ کیے تھے وہ بھی فم عتیق کے مقام پر پہنچے ہی تھے کہ خالد بن ولید اور عدیم نے انہیں جا لیا۔ پھر ایک طرف سے خالد بن ولید نے اور دوسری طرف سے عدیم نے حملہ کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ابن زان کے بیٹے کو جب خبر ہوئی کہ وہ اپنے لشکر کا حصہ جو اس نے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیا تھا اس کا مسلمانوں نے مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے تو وہ بڑا سیخپا ہوا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ جنوب کی طرف کوچ کرنے والا تھا کہ خالد بن ولید اور عدیم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور آتے ہی انہوں نے ابن زان پر حملہ کر دیا۔ ابن زان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار تھا، لہذا اس نے دریائے فرات کے کنارے ڈٹ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا عزم کر لیا۔ وہ اس لیے بھی مطمئن تھا کہ ایک تو اس کے لشکر کی تعداد مسلمانوں کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، دوسرے اس کا باپ ابن زان ایک جرار لشکر کے ساتھ ہیرا شہر سے باہر خیمہ زن تھا اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کو پہنچ سکتا تھا، لہذا وہ خود بھی جاں فروشی سے لڑ رہا تھا اور اپنے لشکریوں کو بھی ایسی ہی ترغیب دے رہا تھا۔ یہاں خالد بن ولید نے اپنی عمدہ ترین جنگی مہارت کا ثبوت دیا۔ خود وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے کنارے دشمن پر حملہ آور ہوئے اور عدیم کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے سے ہٹ کر آگے بڑھتے ہوئے حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ یہ معاملہ ابن زان کے بیٹے کے لیے پریشان کن ثابت ہوا اور فوری طور پر اپنے لشکر کی صفیں ادھر ادھر کر کے خالد بن ولید اور عدیم دونوں کے سامنے اپنے لشکریوں کو جمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑ رہی تھی۔ ایک موقع پر ابن زان کا بیٹا اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوا عدیم کی طرف آیا۔ وہ اپنے لشکریوں کو جنگ سے متعلق ہدایات دینے کے علاوہ ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ عدیم سمجھ گیا کہ یہی ابن زان کا بیٹا اور ان کے سامنے آنے والے لشکر کا سالار ہے، لہذا عدیم نے اپنے لشکریوں کو پکار کر ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ جواب میں مجاہدین نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک طوفان برپا کر کے رکھ دیا۔ دشمن کے سامنے ان کی حالت اب ان ساحلی چٹانوں جیسی تھی جن سے دریا کا پانی ٹکرا کر نامراد واپس لوٹ جاتا ہے۔ خود عدیم بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا ابن زان کے بیٹے کے قریب ہوا اور اسے مقابلے کے لیے للکارا۔ ابن زان کے بیٹے نے جب دیکھا کہ عدیم اسے مقابلے کے لیے للکار رہا ہے تو وہ مقابلے پر جم گیا۔ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھا، بصورت دیگر اس کی لشکری سے متنفر ہو کر جنگ سے منہ پھیر جاتے۔ عدیم یوں اس کی طرف بڑھا جیسے طوفانی لہریں چاندنی رات میں بلند ہوتی ہیں اور بے حد و بے کنار وسعت کو پاٹ دینے کے لیے بکھر پھیل جاتی ہیں۔ ایسے میں عدیم آگے بڑھ کر اس پر حملہ آور ہوا۔ ابن زان کے بیٹے نے عدیم کا وار روکنے کے لیے انتہائی کوشش کی لیکن ناکام رہا اور عدیم کی تلوار اسے کاٹتی ہوئی نکل گئی۔ بنو ربیہ کے ایک لشکری نے جب دیکھا کہ عدیم نے ایرانی سالار کو قتل کر دیا ہے تو فوراً حرکت میں آیا۔ ابن زان کے بیٹے کا سر اس نے اپنے نیزے پر گاڑا
اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے اس سر کو بلند کر کے ایرانی لشکر کو مخاطب کر کے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اے اہل فارس، تمہارا سالار اور ہیرا کے حاکم ابن زان کا بیٹا کام آ چکا ہے۔ دیکھو، میں اس کا سر اپنے نیزے پر بلند کرتا ہوں کہ تم اسے پہچانو اور اس کے خوفناک انجام سے عبرت پکڑو۔ یاد رکھو، اب ہمارے سامنے کوئی قوت تمہارا دفاع نہ کر سکے گی۔ ایرانی لشکر کے اندر آن کی آن میں ان کے سالار کے مارے جانے کی خبر پھیل گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک سرے سے دوسرے سرے تک ان کے اندر ایک بددلی کی لہر سرایت کر گئی۔ انہوں نے میدان جنگ سے منہ موڑ کر بھاگنا چاہا، پر اب دیر ہو چکی تھی۔ دریا کی طرف سے خالد بن ولید اور بائیں طرف سے عدیم ان کا مکمل طور پر محاصرہ کر چکے تھے۔ ایرانی لشکر کی حالت اب مسلمانوں کے سامنے ان بھیڑوں جیسی تھی جنہیں کسی مضبوط باڑے اور حصار میں بند کر دیا گیا ہو۔ ابن زان کا بیٹا تو پہلے ہی عدیم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اب مجاہدین نے چن چن کر اس کے ایک ایک لشکری کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ پھر مسلمانوں نے نہریں بند کر دی تاکہ دریائے فرات پانی سے بھر جائے اور سامان سے بھری کشتیاں وہاں پہنچ جائیں۔ خالد بن ولید نے وہاں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ چونکہ دوپہر ہو رہی تھی، اس لیے لشکر کے وہ جوان جن کے ذمہ لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کے فرائض تھے، انہوں نے کھانا تیار کر کے لشکر میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جنگ کے دوران لشکر کی عورتیں اپنے لشکر کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جب لشکر کے خیمے نصب ہو گئے تو اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے۔ سیریا جس وقت اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی تو عدیم اپنا گھوڑا بھگاتا ہوا وہاں آیا اور بڑے پیار سے اس نے سیریا کو پکارا، سیریا، سیریا۔ سیریا جو نہ جانے کن خیالوں میں غرق اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی، چونکی۔ عدیم کی آواز سن کر وہ فوراً رک گئی اور اپنے لبوں پر گہری پرسکون مسکراہٹ بکھیرتی ہوئی وہ اپنی طرف آتے عدیم کو دیکھ رہی تھی۔ عدیم نے سیریا کے قریب آ کر جب اپنا گھوڑا روکا تو سیریا نے شہد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، آج میں نے قریب سے آپ کو جنگ کرتے دیکھا ہے۔ جس وقت آپ نے حملہ کر کے ایرانی سالار کو موت کے گھاٹ اتارا، بخدا میں نے زندگی میں پہلی بار آپ کی نسبت اپنی ذات پر اور اپنے ہونے پر فخر کیا۔ لشکر کی دیگر عورتیں ام تمیم کے بعد آپ کی وجہ سے سب سے زیادہ مجھ پر رشک کرتی ہیں۔ میں اس خداوند بے کنار کی ممنون ہوں جس نے آپ کو میری زندگی کا ساتھی اور رفیق بنایا۔ عدیم نے کہا، سیریا، سیریا، میری اتنی تعریف نہ کرو، میں تکبر کا شکار ہو جاؤں گا۔ میں اپنے لیے اسی قدر کافی سمجھتا ہوں کہ میں خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر کے اندر ایک عام اور معمولی مجاہد ہوں۔ سیریا جواب میں عدیم سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ جس طرف سے سیریا آئی تھی اسی طرف سے ایک عورت اپنا گھوڑا دوڑاتی ہوئی آئی۔ اس نے اپنی پیٹھ پر اپنے بچے کو باندھ رکھا تھا اور آنکھوں کے علاوہ اس نے اپنے سر اور منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ سیریا کے قریب آ کر اس عورت نے پہلے اپنے بچے کو اپنی پیٹھ پر درست کیا، پھر اس نے عدیم کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم یا اخی۔ عدیم سوچوں میں پڑ گیا، وہ آواز اس کے لیے جانی پہچانی تھی پر وہ اسے پہچان نہ پایا تھا۔ عدیم نے بڑی عاجزی سے کہا، اے میری بہن، تو کون ہے؟ یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہیں پہچان نہیں پایا۔ کاش میں تمہیں پہچان سکتا کہ تمہاری آواز میرے لیے شناسا ہے اور میرے کانوں میں ہمدردی، مانوسیت اور عزیز ترین رشتوں کا رس گھولتی ہے۔ اس عورت نے ایک دم اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ وہ اس کے سب سے بڑے بھائی عام کی بیوی نبات تھی۔ عدیم نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نبات، نبات، میری بہن، تم یہاں؟ یوآم کہاں ہے؟ نبات نے کہا، وہ تو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، کیا وہ آپ سے نہیں ملے؟ عدیم نے کہا، میری ابھی تک اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی عدیم نے سیریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہرحال تم اس سے ملو، یہ میری بیوی سیریا ہے۔ ساتھ ہی اس نے سیریا سے کہا، سیریا، میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا نا کہ اپنے ایک دوست اور ساتھی کا ذکر بھی کیا تھا جس کا نام یوآم ہے۔ یہ خاتون جس کا نام نبات ہے اسی یوآم کی بیوی ہے۔ یہ دونوں میرے لیے بھائی اور بہن جیسے ہیں۔ نبات نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، اخی عدیم، میں آپ کی بیوی سے گلے لگا کر ملوں گی، یہ تو میری چھوٹی اور عزیز بہن ہے۔ سیریا بھی چھلانگ لگا کر اپنے گھوڑے سے کود گئی، پھر دونوں نے پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے گلے مل رہی تھیں۔ عدیم بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور ان دونوں کو لے کر اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نبات نے کہا، یوآم مجھے لشکر کی عورتوں میں چھوڑ کر خود جنگ میں حصہ لینے کے لیے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ ان عورتوں میں قیام کے دوران ہی مجھے خبر ہو گئی تھی کہ سیریا آپ کی بیوی ہے، کیونکہ آپ کے نام کے تعلق سے لشکر کی دیگر عورتیں ہر وقت اس کی ذات اور قسمت پر خوشی کا اظہار کرتی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہی لڑکی میرے بھائی عدیم کی بیوی ہے، لیکن میں نے اس سے اپنا تعارف نہ کرایا تھا۔ میں آپ کی موجودگی میں سیریا سے ملنا چاہتی تھی۔ نبات کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ ایک تو عدیم کا خیمہ آ گیا تھا، دوسرے یوآم بھی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ یوآم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عدیم نے کہا، سیریا، یہ آنے والا سوار میرا عزیز ترین دوست اور نبات کا شوہر یوآم ہے۔ قریب آ کر یوآم اپنے گھوڑے سے اترا۔
پہلے وہ ادیم کو گلے لگا کر ملا، پھر سیریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ یقیناً ہماری بہن سیریا ہوگی۔ سیریا نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ یوآب نے آگے بڑھ کر سیریا کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میری بہن، قسم خداوند کریم کی، تم یقیناً اس قابل ہو کہ رمینس کی بیوی بنو۔ پھر ادیم اور یوآب نے اپنے گھوڑوں کو وہاں باندھا اور سیریا اور نبات کے ساتھ وہ خیمے میں داخل ہو گئے۔ نبات نے جب اپنی پیٹھ سے بچے کو کھولا تو پہلے سیریا نے بچے کو لے کر پیار کیا، پھر ادیم نے اسے چوما اور پھر یوآب نے اسے اپنی چھاتی سے لگانے کے بعد گود میں بٹھا لیا۔ یوآب نے نبات سے کہا، میں تمہیں اور بچے کو لینے اس طرف گیا تھا جہاں لشکر کی عورتوں کا قیام تھا، وہاں سے مجھے خبر ہوئی کہ تم سیریا کی طرف گئی ہو، لہٰذا میں نے فوراً رمینس کے خیمے کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا دیا۔ نبات نے کہا، میں عورتوں کے اندر ہی کھڑی آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ میں نے سیریا کو ایک طرف جاتے دیکھا۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ ہو لوں، پھر میں یہ سوچ کر رک گئی کہ آپ میرے لیے پریشان ہوں گے۔ اتنی دیر تک میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے رمینس بھائی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیریا کی طرف آئے۔ میرا خیال تھا کہ آپ بھی رمینس بھائی کے ساتھ ہوں گے، لہٰذا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان دونوں سے آ ملی۔ نبات جب خاموش ہوئی تو ادیم نے یوآب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم لشکر میں کب داخل ہوئے؟ یوآب نے کہا، ہیرا شہر میں خبریں اڑنے لگی تھیں کہ عنقریب مسلمان شہر پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا میں اس احتیاط کے ساتھ نبات اور بچے کو لے کر شہر سے نکل کھڑا ہوا کہ کوئی ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے نقصان نہ پہنچائے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں نبات کو لے کر امفیشیا میں اپنے لشکر سے آ ملوں گا، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں اور نبات ابھی اس مقام پر پہنچے تھے کہ لشکر یہاں آ گیا، لہٰذا میں نے نبات کو اس طرف بھیج دیا جہاں عورتیں تھیں اور خود لشکر میں شامل ہو کر جنگ میں حصہ لینے لگا۔ رمینس بخدا تو نے کیا خوب ایرانی سالار کو زیر کر کے اس کی گردن کاٹی۔ ادیم نے پھر پوچھا، لیکن تم تو یہاں سے یہ کہہ کر گئے تھے کہ نبات کا باپ ناسان بیمار ہے اور تم اس کی احوال پرسی اور تیمارداری کے لیے لشکر سے جا رہے ہو، لیکن تم دونوں میاں بیوی ناسان کو اکیلے کہاں چھوڑائے، جبکہ ہیرا شہر میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اسے خطرہ ہے۔ بخدا اگر آج تم نہ آتے تو شام تک میں سیریا تم تینوں کا پتہ کرنے خود ہیرا شہر میں داخل ہوتے۔ ناسان کے ذکر پر نبات بیچاری اداس اور پریشان ہو گئی۔ پہلے کچھ دیر تک وہ اپنے ہونٹ کاٹ کاٹ کر ضبط کرتی رہی، پھر اس کی آنکھوں سے ساون بھادو کے میہ کی طرح آنسو بہہ نکلے۔ یوآب نے گردن جھکاتے ہوئے دکھ سے کہا، نبات کا باپ ناسان اب ہم میں نہیں، وہ بیماری کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور ہمیشہ کے لیے ہم سے روٹ گیا۔ یوآب کی پلکیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور لرزتی ٹوٹتی آواز میں اس نے کہا، آہ ناسان، وہ ایک نیک دل اور مہربان انسان تھا، وہ ہر معاملے میں ہر مصیبت میں میری حمایت اور پشت پناہ تھا۔ اس کے بغیر میں صحراؤں کے اندر کھڑے اس خشک درخت جیسا ہوں جسے صحرا کی گرم ریت اور جھلسا دینے والے بگولوں کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ آہ ناسان، وہ ہمارے لیے روشنی کا مینار اور ظلمت گدائے غم میں وادی ربوہ کا ایک ضیاء پوش مہتاب تھا۔ وہ ایک عمدہ اچھوتا اور دمکتی مسکراہٹ جیسا شفیق اور نغمہ آگی لہجوں جیسا خوشگن، مزدہ راہ رواں جیسا خوش طبع اور سنہری مچھلیوں جیسا بے ضرر انسان تھا۔ وہ میرا عزیز ترین بزرگ تھا، ہم نے اسے کھو دیا۔ نبات بیچاری اب زور زور سے ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بندی تھی اور اس کے سر کا رومال آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ سیریا بیچاری نبات کو اپنے ساتھ لپٹا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ ادیم نے یوآب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست، صبر وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور پھر تم جانو ہمارا مذہب ہر غم اور ہر دکھ میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کرتا ہے۔ سو میرے عزیز، تم بھی صبر کرو۔ اب تم اور نبات دونوں میرے اس خیمے میں رہو گے۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد عنقریب ہم ہیرا شہر پر حملہ آور ہوں گے اور شہر کی فتح کے بعد تم دونوں میاں بیوی بلا خوف و خطر ہیرا شہر کے اندر اپنے گھر میں رہ سکو گے۔ دوسری طرف سیریا نبات کو اپنے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ لپٹا کر کہہ رہی تھی، نہ رو، خاموش ہو جاؤ میری عزیز بہن۔ گو ماں باپ کی مرگ پر انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن چھپ جاتا ہے اور آرام و سکون کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، پھر بھی انسان کو یہ سب کچھ چشم بصیرت سے دیکھنا اور اشک آلود دل کے ساتھ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ ابتدا سے ایسا ہی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ کسی سرائے کی طرح لوگ آتے جاتے رہیں گے، آنے والوں کا ہم خوشی سے استقبال اور جانے والوں کا غم کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ خداوند رحیم و کریم نے اس کائنات کے دور کو ایسے ہی نظم و ضبط میں باندھ رکھا۔ سیریا کہتے کہتے خاموش ہو گئی کیونکہ خیمے سے باہر گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ادیم اور سیریا جان گئے کہ کھانا تقسیم کرنے والے آ گئے ہیں۔ ادیم 4 برتن اٹھا کر باہر آیا۔ خیمے سے باہر کھانا تقسیم کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی تھی جس کے ساتھ گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور اس چھڑی کو ہلا ہلا کر وہ گھنٹیاں بجاتا اور کھانا آنے کی اطلاع کرتا۔
ادیم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسنا کے لشکر کا ایک مجاہد جو میرا عزیز ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ میرے خیمے میں مقیم ہے، اب سے ہمیں 4 افراد کا کھانا دیا کرو۔ کھانا تقسیم کرنے والوں نے ادیم کے برتنوں میں 4 آدمیوں کا کھانا ڈال دیا۔ برتن اٹھا کر ادیم اندر لایا، پھر وہ سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔